الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا، آج جمعۃ المبارک کی اس نشست میں حسن نیت کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ اللہ کریم کلمات حقہ کو زباں پر جاری و ساری فرمائے اور ہمارے عملوں کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی نیتوں میں بھی حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر نیت کو درست کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ارشاد فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی نیت اللہ کی بندگی میں خالص رکھیں۔ اسی طرح قربانی کا جہاں تذکرہ ہوا تو وہاں بھی ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارا حسن نیت پہنچتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے دیگر بہت سارے مقامات پر نیت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی نیت کے معاملات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی بندہ عمل اچھا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت اچھی نہیں ہوتی تو وہ اچھا عمل بھی اچھا رہتا نہیں ہے، اور بعض اوقات کوئی بندہ عام سادہ سا عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن نیت بہت اچھی ہوتی ہے تو وہ سادہ عمل بھی کار ثواب بن جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں جو سب سے پہلی حدیث پاک ذکر کی وہ یہی حدیث پاک ذکر کی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ فرمایا وَلِكُلِّ امْرَئٍ مَا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول ہے وہ ہجرت کرے تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ ہجرت کرے، اپنا گھر بار، اپنا خاندان، جائیداد، مال اسباب سب کچھ چھوڑ دے اور مقصد اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہو تو اسے وہ رضا مل جاتی ہے۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جس کی ہجرت کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہو یا کسی خاتون سے نکاح کرنا جس کا مقصد ہو تو اس کی ہجرت کا مقصد چونکہ دنیا داری ہے اس لیے جو اس کا مقصد ہے وہ تو مل جائے گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا اسے نصیب نہیں ہو سکے گی۔ تو سرکار نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ نیت اچھی ہے
تو عمل کار ثواب بن جاتا ہے، اور اگر نیت اچھی نہ ہو تو اچھا عمل بھی بے جان اور بے روح ہو جاتا ہے۔ نیت کی حیثیت گویا عمل میں روح کی طرح ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسی حدیث پاک کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار نے چونکہ فرمایا جس نے جس نیت سے ہجرت کی وہی کچھ ملے گا اسے، تو فرماتے ہیں فہاجر رجل فتزوج امرأة منا، ایک شخص نے ہجرت اس لیے کی کہ وہ کسی سے نکاح کرے، تو سرکار نے فرمایا جس نے جس مقصد کے لیے ہجرت کی وہی ملے گا۔ تو ہجرت نکاح کے لیے کی، اگرچہ جائز عمل ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نہیں کی، تو فرماتے ہیں فکان یسمى مہاجرہ ام قیس، تو اس شخص کو مہاجر تو کہا جاتا تھا لیکن کہا جاتا تھا یہ ام قیس کے لیے ہجرت کر کے آیا ہے، مہاجر ام قیس کہا جاتا تھا، یعنی فلاں خاتون کے لیے یہ ہجرت کر کے آیا ہے۔ اور احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، کہ ایک بندہ راہ خدا میں شہید ہو گیا، تو اس نے جو لڑائی کی، جو جہاد میں حصہ لیا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا اس کا مقصد نہیں تھا، بلکہ مقصد صرف اتنا تھا کہ مجھے کوئی گدھا مل جائے، سواری مل جائے، میں جس کو قتل کروں اس کا اسباب مجھے مل جائے۔ تو سواری کے حصول کے لیے اس نے لڑائی میں حصہ لیا، تو وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ وَكَانَ يُدْعَى قَتِيلُ الْحِمَارِ، تو اب اس کا نام صحابہ کرام کی زبان پر شہید نہیں تھا، اس کا نام تھا کہ یہ گدھے کے لیے مرا ہے، یہ قتیل حمار ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک جہاد پر، ایک غزوہ پر میں نے ایک شخص سے مدد حاصل کی کہ میری تو بھی معاونت کر، مل کر جہاد کرتے ہیں۔ تو میں نے جب اسے کہا کہ میری مدد کر، اس نے کہا کہ میں اس وقت تک آپ کی مدد نہیں کروں گا جب تک آپ میرے لیے کوئی انعام مقرر نہ کر دیں۔ مجھے دیں گے کیا؟ میں آپ کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیتا ہوں، مجھے آپ کیا دیں گے؟ فجعلت لہ، کہتے ہیں میں نے انعام اس کے لیے مقرر کر دیا۔ اب لڑائی ختم ہونے کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوئے، فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو میں نے اس کا یہ سارا معاملہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جہاد جیسا اہم معاملہ تھا، دین کی سربلندی کا معاملہ تھا، کفار کے سامنے اسلام کے غلبے کا معاملہ تھا، تو یا رسول اللہ میں نے فلاں سے کہا کہ میرے ساتھ معاونت کرو، اس نے کہا مجھے کیا دیں گے؟ جب میں نے انعام مقرر کیا تو اس نے معاونت کی، اگرچہ کیا جہاد ہی لیکن انعام کے عوض اس نے جہاد کیا، تو یا رسول اللہ اس کے لیے اب کیا ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا لیس لہ من دنیاہ وآخرتہ الا ما جعلت لہ، کہ جو تو نے اسے انعام دے دیا، دنیا میں بھی اس کے جہاد کا یہی حصہ ہے، آخرت میں بھی یہی حصہ ہے، اب اس کے علاوہ نہ اسے دنیا میں کچھ ملے گا نہ اس کو آخرت میں کچھ ملے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کے فرامین ہمارے سامنے ہے کہ ہجرت جو اس وقت دین بچانے کے لیے ضروری تھی، اتنا اعلیٰ عمل بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حسن نیت کے ساتھ ہو تو یہ کار ثواب ہے، اور اگر یہ عمل بھی دنیا داری کے لیے ہو تو اس کا بھی وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح جہاد جیسا اعلیٰ ترین عمل وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، کلمات اللہ کے اعلاء کے لیے ہو تو اس کا بھی ثواب ہوتا ہے، ورنہ یہ عمل بھی رائے گاں چلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اکثر شہداء امتی اصحاب الفرش، کہ میری امت کے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن شہداء کے زمرے میں اٹھائے جائیں گے، لیکن ان کا وصال میدان جہاد میں نہیں ہوا ہوگا، وہ اپنے بستر علالت پر فوت ہوئے ہوں گے، اپنے گھر میں اپنے بستر پر ان کی موت آئی ہوگی، تبھی موت ان کو آئی ہوگی، لیکن قیامت والے دن شہداء کے درجے میں ان کا شمار ہوگا۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ظاہر ہے بڑی تعجب والی بات تھی، اور ساتھ ہی سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ ورب قتیل بین الصفین، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو میدان جہاد میں ایک طرف مسلمانوں کی صفیں، دوسری طرف کفار کی صفیں، ان دونوں اطراف کی صفوں کے درمیان وہ لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، لیکن قیامت والے دن انہیں شہداء کے زمرہ میں نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اعلم بنیتہ، ان کی نیت چونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین انہیں مجاہدین میں شمار نہیں فرمائے گا، بلکہ جو اپنے بستر پر فوت ہو گئے انہیں مجاہدین میں شہداء میں شمار فرمائے گا۔ تو اس کی وجہ محدثین نے بیان فرمائی کہ جو بستر پر فوت ہوا، شہید ہوا نہیں، شہداء کا مرتبہ پا گیا، وجہ اس کی کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ شہادت کا رتبہ چاہتا تھا، اس کی نیت تھی کہ اللہ رب العالمین موقع دے تو میں اس کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤں، تو عمل نہ کر سکنے کے باوجود اس کو درجہ شہادت دے دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف وہ جو باقاعدہ لڑ رہا ہے لیکن اس کا مقصد شہادت کا حصول نہیں ہے بلکہ دنیا داری کا حصول ہے، تو لڑتے ہوئے مارا جائے تو بھی اس کو شہید کا درجہ نہیں دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی بہترین اور بڑی واضح مثال کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ ایک اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، وہ جنت میں ٹہل رہا تھا، اور دوسرا اپنے زمانے کا بظاہر درویش تھا، اسے دوزخ میں دیکھا گیا۔ تو اس نے بڑا تعجب کیا کہ جو درویش ہے اس کا مقام تو جنت ہونا چاہیے، اور بادشاہ تو عموماً ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں، اس کا مقام دوزخ ہونا چاہیے۔ تو جسے دوزخ ملنی چاہیے اسے جنت مل گئی، اور جسے جنت ملنی چاہیے اسے دوزخ مل گئی۔ وجہ کیا ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ وجہ یہ ہے کہ جو بادشاہ تھا اگرچہ تھا دنیا دار، لیکن اس کی طمع تھی، اس کی نیت تھی کہ اللہ رب العالمین مجھے موقع دے تو درویشی کی زندگی گزاروں، یہ زندگی پرسکون ہوتی ہے، عبادت کی بندگی کی زندگی گزاروں۔ اس کی نیت یہ تھی، اللہ رب العالمین نے نیت کے مطابق اجر عطا کر دیا۔ اور جو بظاہر درویش نظر آتا تھا اس نے صرف حلیہ بنا رکھا تھا، مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ میری اس حالت سے متاثر ہوں اور میرے پاس دنیا آئے، لوگ نذرانے دیں، پیسے دیں، یہ ہو وہ ہو۔ تو بظاہر درویشی تھی لیکن نیت کے اندر دنیا تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی نیت کے مطابق اسے انجام عطا فرما دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اللہ رب العالمین اجر عطا فرما دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب احد شریف میں جہاد کے لیے تشریف لے کے گئے تو وہاں ایک شخص جس کو قزمان کہا جاتا تھا وہ بڑی دلیری کے ساتھ لڑا، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا، اور سرکار کے صحابہ اس کی بہادری کو دیکھ کر بڑا تعجب کرتے تھے کہ اسلام کے لیے اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ اس کی بہادری کو دیکھ کر حضور کے سامنے بار بار تذکرہ کرتے، یا رسول اللہ بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے، بڑی دلیری سے، بڑے کافروں کو واصل جہنم کر چکا ہے۔ جب بھی صحابہ حضور کے سامنے اس کی بہادری کا تذکرہ کرتے، اس کے جہاد کا تذکرہ کرتے، تو سرکار فرماتے نہیں وہ جہنمی ہے۔ جب بھی تذکرہ ہوتا سرکار فرماتے وہ دوزخی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب کہ اتنا بڑا مجاہد اور یہ جہنمی۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ ختم ہو گئی، وہ بندہ زخمی ہوا، اب لوگ اسے مبارکبادیں دینے آ رہے تھے کہ تیرے بڑے کارنامے ہیں، تیری بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے، تو نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ لوگ مبارکباد دینے آتے، وہ کہتا میں اسلام کی خدمت کرنے کے لیے نہیں گیا، میں تو اپنی قومی حمیت کے لیے گیا ہوں، اپنی قوم کی مدد کرنے کے لیے گیا ہوں۔ چنانچہ وہ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے گیا نہیں، نیت تو اس نے اپنی واضح کر دی۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ زخموں سے لاچار ہو گیا، درد برداشت کرنا اس سے مشکل ہو گیا، تو اس نے خودکشی کر لی، حرام کی موت مرا۔ جب وہ حرام کی موت مرا تو نیت بھی واضح ہو گئی، اس کا ٹھکانہ اور انجام بھی واضح ہو گیا کہ سرکار نے فرمایا یہ جہنمی ہے۔ تو اتنی خدمت کے باوجود اس کا جہاد اسے جنت میں نہیں لے کے جا سکا۔ اور دوسری طرف ایک بندہ وہ بھی آیا میدان احد کے اندر ہی کہ اسے پتہ چلا کہ حضور اور حضور کے صحابہ
میدان احد میں کفار کے ساتھ جہاد میں مصروف ہیں، تو وہ آیا سیدھا میدان جہاد میں، ابھی اس نے اس سے پہلے کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا، کوئی نماز روزہ کوئی دین کا معاملہ اس نے اختیار نہیں کیا، بس آیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے لڑتا ہوا شہید ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے جنتی قرار دے دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس بندے کے بہت سارے بہادری کے قصے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بہادری اسے وہ مقام نہیں دلا سکتی، اور بعض اوقات کسی بندے کا سابقہ کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہوتا، ایک ہی عمل حسن نیت سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے حسن نیت کی بنا پر اسے وہ مقام دے دیتا ہے جو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں مل پاتا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لما خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک، کہ جب سرکار غزوہ تبوک کے لیے نکلے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ تبوک کا سفر سرکار کے جتنے جہاد کے سفر ہیں ان میں سے سب سے لمبا سفر یہی ہے، سب سے طویل سفر، اور سخت گرمی کے موسم میں طویل ترین سفر، زیادہ راہ کی بھی قلت ہے، لیکن حضور جب نکلے طویل ترین سفر ہے، تو میرے کریم آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے ان بالمدینۃ اقواما ما قطعنا وادیا ولا وطئنا موطئا، سرکار نے فرمایا مدینہ طیبہ میں میرے کچھ غلام ایسے رہ گئے ہیں کہ جو اگرچہ ہیں مدینہ طیبہ میں، ہمارے ساتھ سفر پر وہ آ نہیں سکے، لیکن ہم جس وادی سے گزرے، جس گھاٹی سے گزرے، جس سخت یا نرم جگہ سے گزرے، سفر کی جتنی مشکلات ہمیں آئیں، جتنی تکلیفیں ہم نے برداشت کی، جتنا کچھ ہمیں سہنا پڑا، ان سب پر اللہ رب العالمین جو ہمیں ثواب عطا کرے گا، ہمارے ثواب کے اندر وہ مدینہ میں رہنے والے انہوں نے اگرچہ وہ تکلیفیں برداشت نہیں کی، لیکن ہمارے ثواب میں وہ بھی شریک ہیں، ہر موقع پر ثواب میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کہنے لگے وَكَيْفَ ذَلِكَ یا رسول اللہ وَلَيْسُوا مَعَنَا، یا رسول اللہ جو تکلیفیں انہوں نے برداشت کی ہی نہیں، ہمارے ساتھ وہ سفر میں نکلے ہی نہیں، تو ہمارے ساتھ ثواب میں شریک کیسے ہو گئے؟ میرے کریم آقا ارشاد فرمانے لگے حبسہم العذر فشارکوا بحسن النیت، وہ وہاں ٹھہر تو گئے، انہیں روک تو لیا کسی مجبوری نے، کسی عذر کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں آ سکے، لیکن ان کی نیت یہ تھی کہ کاش ہمیں بھی ساتھ جانے کا موقع ملتا۔ حسن نیت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں اجر عطا فرما دیا، اگرچہ عذر کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ آ نہیں سکے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ حسن نیت کا اہمیت ہے، اور یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو کام بندہ بعض اوقات کر نہیں سکتا، اللہ رب العالمین حسن نیت کی وجہ سے اس کام کے کرنے کا بھی ثواب عطا کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسا واضح فرما رہے ہیں کہ اگرچہ وہ سفر کر نہیں سکے، لیکن جتنا ثواب اللہ رب العالمین مسافروں کو عطا فرما رہا ہے، ہر موقع پر وہ ثواب میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔ اسی طرح سابقہ امتوں کے اندر ایک دفعہ قحط پڑا، تو اس قحط کے زمانہ میں جب لوگ کھانے پینے کو تنگ ہو گئے ہیں، مجبور ہیں، اس زمانہ میں ایک شخص ریت کے ٹیلے کے پاس گزرا، اور ریت کے ذرات کو دیکھ کر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ لو کان ھذا الرمل طعاما لقسمتہ بین الناس، کاش یہ ریت کے ذرات ریت نہ ہوتی، یہ پکا ہوا کھانا ہوتا تو میں یہ سارے کا سارا کھانا بھوکی دنیا میں تقسیم کر دیتا، لوگوں کی ضرورت پورا کرنے میں لوٹا دیتا، کاش ایسا ہوتا۔ ظاہر ایسا ہوا نہیں، وہ ریت ریت ہی رہی، وہ نہ کھانا بنا نہ اس نے تقسیم کیا، لیکن دل کے اندر ایک اچھی نیت پیدا ہو گئی کہ کاش یہ ریت کھانا بن جاتی، میں لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ جب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيِّهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانہ کے نبی کی طرف وحی فرمائی، اور ان نبی کو ارشاد فرمایا کہ میرے اس بندے سے یہ فرما دیں قد قبل صدقتک،
کہ تو نے جو صدقہ کیا ہے ہم نے وہ صدقہ قبول کر لیا ہے، وَشَكَرَ حُسْنَ نِيَّتِكَ، اور تیری جو اچھی نیت تھی اس اچھی نیت پر ہم نے تمہیں جزا عطا کر دی ہے، وَآتَاكَ ثَوَابًا مَا لَوْ كَانَ طَعَامًا فَتَصَدَّقْتَ بِهِ، اور تمہیں اتنا ثواب دے دیا ہے کہ اگر وہ ریت واقعی غلہ بن جاتی اور وہ سارا غلہ تو تقسیم کر دیتا تو جتنا ثواب اس وقت ملتا اتنا ثواب ہم نے بغیر عمل کے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ نیت کا اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ہے کہ سرکار نے فرمایا عملوں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت ہونی چاہیے عمل جیسا بھی ہو، کیسے ہی عمل میں بندہ اچھی نیت کر لے تو اس کا ثواب مل جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کی بڑی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ عمل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عمل تو وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہی گناہ ہے، منع ہے، ممنوع ہے، شریعت اس عمل کو جائز قرار دیتی ہی نہیں۔ وہ ممنوع عمل کوئی بندہ کتنی ہی اچھی نیت سے کرے وہ کام اچھا نہیں ہو سکتا، اس پر ثواب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کسی تیسرے بندے کی غیبت کر دے کہ اس تیسرے کی غیبت کروں گا تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، تو ظاہر ہے غیبت کرنا تو اچھا عمل نہیں ہے، بے شک کسی کے دل کو خوش کرنا اچھا عمل ہے، اچھی نیت ہے، لیکن اس حسن نیت کی وجہ سے وہ ممنوع کام اچھا نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح کوئی بندہ لوگوں کا مال غصب کرتا ہے یا لوگوں کے مال میں ناحق تصرف کرتا ہے، چوری کرتا ہے یا کچھ بھی ایسا استحصال کرتا ہے، اور اس کی نیت یہ ہے کہ یہ مال ان لوگوں سے لے کر میں غرباء میں تقسیم کروں گا۔ غرباء میں تقسیم کرنا اچھی نیت ہے، اچھا عمل ہے، لیکن وہ ممنوع کام اچھی نیت سے اچھا نہیں ہو جاتا۔ تو برا کام حسن نیت سے بھی برا ہی رہتا ہے، برا کام حسن نیت سے اچھا نہیں ہوتا، بلکہ ایک تو وہ کام برا ہے، دوسرا اس برائی کے بارے میں اچھی نیت کا تصور کرنا یہ اور بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ذہن میں تصور صاف ہونا چاہیے۔ دوسرا جو عمل ہوتا ہے وہ مباح عمل ہوتا ہے، یعنی جس کے کرنے نہ کرنے پر نہ کوئی ثواب ہوتا ہے نہ کوئی عذاب ہوتا ہے، کریں تو بھی فبہا، نہ کریں تو بھی فبہا۔ اس عمل کے بارے میں اگر نیت اچھی ہو جائے تو حسن نیت سے وہ مباح کام مباح نہیں رہتا بلکہ ثواب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، اپنے بچوں کی دیکھ بھال ہے، باقی دنیا داری کے جتنے کام کاج ہیں یہ ویسے مباح ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کھانا اس نیت سے کھائے کہ میں کھانا کھاتا ہوں تاکہ جسم میں طاقت آئے اور یہ طاقت میری عبادت کے اندر صرف ہوگی، یہ طاقت مخلوق خدا کی خدمت میں صرف ہوگی، یہ طاقت اللہ رب العالمین کی بندگی میں صرف ہوگی، تو اب کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ کوئی بندہ پانی اس لیے پیتا ہے کہ اگر نہ پیوں گا تو جان زائل ہو جائے گی، اور جان کی حفاظت اللہ رب العالمین نے لازم قرار دی ہے، تو اس حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے پانی پیتا ہوں، تو یہ پانی پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اپنے بال بچوں کی پرورش اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، تو یہ کام بھی عبادت اور بندگی بن جاتا ہے۔ بلکہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے مسکرا کر پیش آنا یہ بھی عبادت بن جاتا ہے، بشرطے کہ بندے کی نیت اچھی ہو۔ سرکار نے فرمایا بیوی کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے ایک لقمہ بھی اس میں منہ میں ڈال دیں تو یہ بھی صدقہ بن جاتا ہے، حسن نیت کی وجہ سے یہ بھی کار ثواب بن جاتا ہے۔ تو یہ مباح اعمال اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو یہ مباح بھی مباح نہیں رہتے بلکہ یہ بھی ثواب بن جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری قسم ہے اعمال کی، جو گناہ ہوتے ہیں وہ حسن نیت کے ساتھ بھی گناہ ہی رہتے ہیں، جو مباح ہوتے ہیں وہ حسن نیت کی وجہ سے ثواب بن جاتے ہیں، اور جو کام ویسے ہی ثواب ہوتے ہیں، یعنی اگر نیت نہ بھی کریں تو بھی اچھا کام ہے۔ ان کاموں کے اندر اگر بندہ اچھی نیت کر لے تو جتنی نیتیں اچھی کرے گا اتنا ثواب اللہ رب العالمین اس کا بڑھا دے گا، اضافہ فرما دے گا، اتنا اجر بڑھ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر
صرف مسجد میں بیٹھ جانا، صرف مسجد میں بیٹھ جانا یہ ایک اچھا عمل ہے، ثواب کا کام ہے۔ بغیر نیت کے بھی کوئی بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا رہے تو بھی یہ اچھا کام ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ مختلف نیتوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے، مثلا مسجد میں اس لیے بیٹھتا ہے، ایک نیت اس کی یہ ہے کہ یہ خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے، اور جو بندہ سرکار نے فرمایا اللہ کے گھر میں اللہ کی ملاقات کے لیے آئے یا کسی کی ملاقات کے لیے اس کے گھر میں جائے تو میزبان پر یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو میں اللہ کے گھر میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں تو سرکار نے فرمایا اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو عزت عطا کرے گا۔ تو میں خانہ خدا میں خدا سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کتنی اچھی نیت ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں کتنا مکرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مسجد میں اس لیے جاتا ہے کہ نماز کے بعد نماز ہو چکی، اب نماز کے انتظار میں وہ بیٹھا ہوا ہے، تو نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا بھی تو عبادت ہوتا ہے۔ یہ صرف بیٹھنا دوسری نیت سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اسی طرح اگر اس لیے بیٹھا ہے کہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہوں گا گناہوں سے بچا رہوں گا، دنیا داری کے لہو و لعب سے بچا رہوں گا، اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا رہبانیت امتی القعود فی المساجد، کہ میری امت کی رہبانیت مسجد میں بیٹھ جانا ہے۔ یعنی مسجد میں بیٹھے دنیا داری سے بچنے کے لیے، لہو و لعب سے بچنے کے لیے، یہ تیسری نیت سے اور زیادہ ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ بھی نیت کر لے کہ جتنی دیر مسجد میں رہوں گا اعتکاف کی نیت کر لوں گا، اور بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ کوئی یہ نیت کر لے کہ جب تک مسجد میں بیٹھا رہوں گا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، اور زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ مسجد میں یعنی نیکی کا کام جتنی اچھی نیتوں سے کرتا ہے اتنا زیادہ ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نیت کی وجہ سے اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر عمل اچھی نیت سے اچھا ہو جاتا ہو۔ جو عمل شریعت کی نظر میں برا ہے، جس سے منع کیا گیا، وہ اچھی نیت کے باوجود بھی برا ہی رہتا ہے۔ ہاں مباح اعمال اچھی نیت کے ساتھ ثواب بن جاتے ہیں، اور جو پہلے ہی ثواب ہوتے ہیں ان میں جتنی اچھی نیتیں ہوتی ہیں ان کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی نیتوں میں اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔